السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بچوں کے لیے بہترین اور بہت ہی امپورٹنٹ ضرب المثال اور ان کی معنی اور ساتھ استعمال جملوں کی صورت میں شروع کرتے ہیں۔ اپنا آپ کاج مہاکاج، جو کام اپنے ہاتھ سے کیا جائے وہی بہتر ہوتا ہے۔ بھائی آپ کے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنے میں کیا آ رہا ہے کوئی، کیونکہ آپ کاج مہاکاج ہوتا ہے۔ عام کے عام گٹھلیوں کے دام، ایک کام سے دو فائدے۔ اگر آپ نماز قائم کریں گے تو اسے دین میں بھلا ہوگا اور دنیا میں بھی سچ ہے، عام کے عام گٹھلیوں کے دام۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں۔ ابھی وہ جیل سے قید کاٹ کر ہی آیا تھا کہ وہ چوری کرتے پکڑا گیا۔ وہی مثل ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ آنکھ اجل پہاڑ اجل، جو چیز نظر سے دور ہو وہ قریب بھی ہو تو دور ہے۔ اگرچہ اسی شہر میں رہتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نظر نہیں آیا۔ خدا ہی جانے اس کا کیا حال ہے، سچ ہے آنکھ اجل پہاڑ اجل۔ آنکھوں سکھ کلیجے ٹھنڈک، اگلا ہے اندھیر نگری چوپٹ راجا، جہاں نیک و بد کی تمیز نہ ہو۔ جس ملک میں اندھیر نگری چوپٹ راجا ہو وہاں کی مخلوق بدحال ہوتی ہے۔ اندھا کیا جانے بسنت کی بہار، جس میں تمیز کا مادہ ہی نہ ہو وہ کسی اچھی چیز کی قدر نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جو کم عقل ہو، اسے اچھی چیز کی کیا تمیز ہو سکتی ہے۔ جیسے اندھا کیا جانے بسنت کی بہار۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یعنی بہت عیب والا۔ اونٹ کی گردن لمبی لمبی، ٹانگیں کمر پر کوہان، دیکھنے والا یہ کہے گا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ ایک انار سو بیمار، ایک ہی چیز کے بہت سے چاہنے والے۔ اسے ساری عمر اللہ نے ایک بچہ دیا اور وہ بھی بیمار رہنے والا، جیسے ایک انار سو بیمار۔ آنکھ کا اندھا گانٹ کا پورا، بے وقوف مالدار۔ ٹھگ کہہ رہا تھا مولا بھیج، آنکھ کا اندھا گانٹ کا پورا۔ امید ہے یہ والا پیج آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں۔ پکڑ دھکڑ میں وہ بھی دوسروں کے ساتھ پکڑا گیا، سچ ہے کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے، کام کرنے کے بعد ندامت اٹھانا۔ اگر تم میری خواہ تذلیل کرتے ہو تو کرو، اس میں تمہاری ہی ذلت ہوگی۔ آسمان کا تھوکا منہ پر ہی آتا ہے۔ آبے کا وقت بگڑا ہوا ہے، سب کے سب خراب۔ تم تو لطیف کی شکایت کرتے ہو، کس کس کی شکایت کی جائے، یہاں تو آبے کا وقت بگڑا ہوا ہے۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ وقت گزرنے کے بعد افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر تو دل لگا کر محنت کرے تو کیا کامیاب نہ ہوتے۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، مجرم نصیحت کرنے والے کو برا بھلا کہتا ہے۔ بے عجیب بات ہے، ایک تو تم نے ہماری کتاب ضائع کر دی، پھر الٹا ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج ہے۔ آدھی چھوڑ ساری کو جائے، آدھی ملے نہ ساری پائے۔ لالچی آدمی ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ حمید لاہور میں تھوڑا تنخواہ پر ملازم تھا کہ وہ کراچی چلا گیا، لیکن ملازمت سے محروم رہا۔ سچ ہے کہ آدھی چھوڑ ساری کو جائے، آدھی ملے نہ ساری پائے۔ اشرفیاں لٹی کوئلوں پر مہر، فضول کاموں پر بہت سا خرچ کیا جائے، ضروری کاموں پر کنجوسی کی جائے۔ کھیل تماشوں پر وہ بہت خرچ کرتا ہے، لیکن اہم معاملہ پر وہ بڑا کنجوس ہے۔ سچ ہے اشرفیاں لٹی کوئلے پر مہر۔ اندھوں میں کانا راجا، جہلوں میں معمولی پڑھا لکھا سردار ہوتا ہے۔ اسلم کے سب ساتھی ان پڑھ ہیں، وہ تھوڑے سے علم کے باوجود اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے۔ اس پر تو اندھوں میں کانا راجا کی مثال صادق آتی ہے۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، شہرت بہت لیکن حقیقت میں کچھ نہ ہونا۔ اس مشہور عالم نے تقریر کی لیکن کوئی ڈھنگ کی بات نہ کی۔ میں نے کہا اونچی دکان پھیکا پکوان۔ یہ بھی امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پیج پہ، اس پہ دیکھتے ہیں۔ ایک پنتھ دو کاج، ایک کام سے دو مطلب۔ اس نے صبح سیر بھی کی اور کتاب بھی پڑھی، گویا ایک پنتھ دو کاج۔ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، جھگڑا دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ اس نے گالی دی مگر میں نے بھی ضرور کچھ کہا ہوگا، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ بلی کو چیچڑوں کے خواب، جس چیز کی خواہش ہے اس کا دھیان رہنا۔ اسلم امتحان میں اسی کوشش میں رہتا ہے کہ نقل مار کر پرچہ ہو جائے، جس طرح بلی کو اور چیچڑوں کے خواب آتے ہیں۔ بھینس کے آگے بین بجانا، بیوقوف کے ساتھ عقل کی باتیں کرنا۔ بھائی اسلم کے ساتھ سر نہ کھپاؤ، اس کو کچھ اثر نہ ہوگا، دراصل یہ بھینس کے آگے بین بجانا ہوگا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کسی کا کسی آفت سے بچنا محال ہے۔ چور اگرچہ آج کل بچ نکلا ہے لیکن جلدی پکڑا جائے گا۔ بھائی بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ، اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے
ضرب المثال اور اس کے معنی دیے گئے ہیں۔ تمام اچھی طرح ایک دفعہ پڑھتے آئیے گا، میننگ یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ جملے بھی یا محاورے بھی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ یاد ہوتے جائیں گے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، جہاں پھول وہاں کانٹا، ہر شخص کی رائے الگ ہے، آرام سے ہے ساتھ تکلیف کا ہونا۔ یہ ضروری نہیں کہ آدمی ہمیشہ تندرست رہے، اکثر دفعہ آدمی بیمار بھی جاتا ہے، گویا جہاں پھول وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ جیسا دیس ویسا بیس، جہاں رہے وہاں کے رسم و رواج اختیار کرنے چاہیے۔ اگر آدمی انگلینڈ یا امریکہ جائے تو وہاں کے رسم و رواج اختیار کرنا پڑیں گے۔ دراصل جیسا دیس ہو ویسا بھیس ہونا چاہیے۔ جان ہے تو جہان ہے، سب کچھ زندگی میں ہے۔ صاحب صحت کا خیال رکھو، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، زبردست کی جیت ہوتی ہے۔ غریب مقتول کے والدین در در بھیک مانگتے پھرتے ہیں، لیکن قاتل گلچھرے اڑا رہا ہے۔ دراصل جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، شکی خوروں سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تم کوئی ڈرتے ہو کہ وہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، تم ان کی دھمکی میں نہ آؤ۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، نیکی کا بدلہ نیکی، برائی کا بدلہ برائی۔ یاد رکھو، اگر تم نے کسی کو دکھ دیا تو تم بھی آرام میں نہ پاؤ گے۔ سچ کہا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ چور کی داڑھی میں تنکا، چور اپنے چوکنا پن سے پہنچانا جاتا ہے۔ چور کی پہچان کرنے کے لیے چور کی داڑھی میں تنکا ہوگا، باقی چور نے داڑھی کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ چھوٹا منہ بڑی بات، اپنی لیاقت کے زیادہ بات کرنا۔ بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹے کو زیب نہیں دیتا کہ ان کی باتوں میں دخل دے، کیونکہ یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، چند دن کا آرام اور پھر وہی تکلیف۔ صحت کی قدر کرو، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، کیونکہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ چراغ تلے اندھیرا، غیروں کو فائدہ پہنچانا اور اپنوں کو محروم رکھنا۔ اکثر استاد غیروں کو پڑھا کر عالم بن دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو ذرا بھی نہیں پڑھاتے۔ کسی نے خوب کہا کہ چراغ تلے اندھیرا۔ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں حرکت میں، فضول خرچ کے پاس دولت نہیں ہوتی۔ اجیت چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، میرے اب پاس 1000 روپیہ بھی ہو تو وہ بھی خرچ کر دوں۔ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ حرکت میں برکت، یعنی فائدہ ہوتا ہے۔ برکت حلوائی کی دکان اور نانا جی کا فاتحہ۔ کام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، بیگانے مال کو بے درے خرچ کرنا۔ ناجائز روپے سے حج کرنے والے پر حلوائی کی دکان اور نانا جی کا فاتحہ والی مثال صادق آتی ہے۔ خدا گنجے کو ناخن نہ دے، خدا کم حوصلہ کو ناخن اور کمینے کو اختیار نہ دے۔ 10ویں جماعت کی انگریزی، خالہ جی کا گھر نہیں جو آسانی سے حل ہو جائے۔ یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا جملہ، اس کو پھر بعد میں دیکھ لیں گے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، پورا پورا انصاف۔ خلیفہ رشید کے عہد میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تھا۔ دور کے ڈھول سہانے، دور کی آواز بھلی معلوم ہوتی ہے۔ رشتہ دار عزیز دور دراز ہیں تو دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، پاس رہنے سے ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو رہتا ہے۔ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، بے ٹھکانہ آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ وہ بھی کیسا شخص ہے، کبھی ان کی بات کرتا اور کبھی ان کی۔ ایسے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ ایک چیز سے ڈرا ہوا اس قسم کی دوسری چیز سے بھی ڈرتا ہے۔ ایک رات افضل نے سانپ دیکھا تو حیران رہ گیا اور اس جگہ سے دور بھاگ گیا، لیکن 2 ماہ بعد اس راستے میں رسی پڑی ملی اور ڈر گیا اور سانپ سمجھا، گویا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ دام بنائے کام، روپیہ پاس ہو تو ہر کام نکل سکتا ہے۔ آج کل زمانہ دام بنائے کام کا ہے۔ دمڑی، یہ اگلا ہے دمڑی کی گڑیا ٹکا سر منڈائی، تو یہ ٹے ہے۔ وہ چیز جس پر قیمت سے زیادہ خرچ ہو، جتنے کا کپڑا ہوتا ہے اس سے دگنی سلائی لگتی ہے، گویا دمڑی کی گڑیا ٹکا سر منڈائی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مصیبت کے وقت تھوڑی سی امداد بھی غنیمت ہوتی ہے۔ سیلاب کے وقت لوگ پانی میں بہہ گئے، دریا کے پل پر لوگ رسا لے کر بیٹھ گئے، بہت سے لوگوں کی جانیں بچا لی گئیں، اس وقت ڈوبتے کو تنکا کا سہارا مل گیا۔ ڈھول کا پول، زبان خلق کے نکارہ خدا، محض دکھاوا جو بات مشہور ہو جب وہ ہو کر رہتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں ڈھول کا پول ہی ہے، جو بات زبان خلق ہو اسے نکارہ خدا سمجھو۔ 100 سونار کی 1 لوہار کی کمزور زبردست کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھائی وہ قوی ہیکل ہے، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، ورنہ اس کی ایک ہی چپت تمہارا ناس کر دے گی، کیونکہ 100 سونار کی 1 لوہار کی۔ سانپ کا کانٹا رسی سے ڈرتا ہے، مصیبت زدہ آدمی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ افضل نے ملازمت حاصل کرنے کے لیے 1000 روپیہ دیا، لیکن کام نہ بنا۔ دوبارہ اور آدمی نے پیسے مانگے تو اسے سانپ کا کانٹا رسی سے ڈرتا ہے مقولہ یاد آ گیا۔ سانچ کو آنچ نہیں، سچ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، یہ مقولہ بالکل درست ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں۔ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، کسی کام کے شروع میں خرابی یا نقصان ہو جانا
افضل نے کاروبار شروع کیا تو دین کو سودا لینے گیا تو سر مڑاتے ہوئے پڑے۔ شرح میں شرم کیا، لین دین میں لحاظ کی کوئی ضرورت نہیں، شرح کھلی ہے، شرح میں کیا شرم، جو بات کرنی ہو صاف صاف کرنی چاہیے۔ طوطے کے بلا بندر کی سر، قصور کسی اور کا، الزام کسی اور پر، اجی غریب بیچارے پستے ہیں، ان پر سبھی کا زور چلتا ہے، سچ کا طوطے کے بلا بندر کے سر۔ سوری یہ لکھا ہوا طویلے کی بلاس بندر کے سر پر۔ عقل بڑی کہ بھینس خوشی تدبیری عمدہ ہوتی ہے۔ زیادہ عمر کا آدمی اگر بیوقوف ہو تو کیا فائدہ، کیونکہ عقل بڑی کہ بھینس ہے۔ غرور کا سر نیچا، تکبر کرنے والا ضرور ذلیل ہوتا ہے، آدمی کو اکڑ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمیشہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ کاٹ کی ہنڈیا بار بار نہیں چڑھتی، جھوٹ ایک ہی دفعہ چلتا ہے، اس نے جھوٹ بول کر روپیہ تو حاصل کر لیا مگر کاٹ کی ہنڈیا بار بار نہیں چڑھتی، ایک نہ ایک دن وہ پھنس کر ہی رہے گا۔ کہر درویش بر جان درویش، کمزور غصہ اپنے پر ہی نکلتا ہے، پڑوسی کو غریب جان کر اسے ڈانٹ ڈپٹ کی، وہ بیچارہ خاموش رہا، سچ ہے کہر درویش بر جان درویش۔ کر سیوا کھا میوہ، خدمت کر اور آرام پا، محنت مزدوری سے ہر ایک خوش ہوتا ہے اور جان بھی ٹھیک رہتی ہے، دراصل کر سیوا کھا میوہ والی بات صحیح ہے۔ کما چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا، اپنے چھوڑ دوسرے کے طریقے پر چلنے والا انسان بہت تکلیف اٹھاتا ہے، مسلمانوں کا حال اسی کا جیسا ہے، جو چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا، برے کاموں میں پڑنے کا انجام بدنامی ہے، اسے بہتیرا سمجھایا لیکن وہ اپنی عادتیں نہیں بدلتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا ہی ہوتا ہے۔